ایک بار پھر انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا، پہلے بھی لکھ چکے، اب دوبارہ لکھا اور بار بار وہ سپیریئر جوڈیشری کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لاء کی کیا سچویشن ہے، کیا پوزیشن ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے آخری پیراگراف میں لکھا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ نے ایوان میں کھڑے ہو کے ہاتھ میں کتاب پکڑ کے جو کہا تھا کہ میرے لیے سب سے مقدس اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے بعد اور سنت نبوی کے بعد یہ آئین ہے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آئین کی بالادستی مقدم ہے، یا جو آپ نے آئین کی بالادستی کا اعلان کیا تھا وہ ٹھیک تھا یا پھر وہ محض بیان بازی تھی. تو اس کے اوپر انہوں نے بیس کرتے ہوئے پورا خط لکھا ہے، جس میں میں تفصیل تو نہیں بتا سکتا اس کی، لیکن نکات بتا دیتا ہوں. 7 یا 6 نکات ہیں جن کے اوپر ایک ایک کر کے انہوں نے بات کی ہے. پہلا نقطہ انہوں نے نواز شریف کو نیب کی طرف سے ملنے والی کلین چٹ کے حوالے سے اٹھایا. آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس نیب کی عدالت میں چل رہا تھا. عمران خان کا گھڑی کا معاملہ اور نواز شریف کا گاڑی کا معاملہ. گاڑی بالکل کلیئر ہو گئی، نواز شریف صاحب بالکل بری الذمہ کلیئر قرار دے دیے کہ نیب کی طرف سے، لیکن گھڑی کے معاملے پر شروع ہونے والی کہانی، اس کی گھڑیاں ابھی تک جاری ہیں، وہ گھڑیاں ریورس نہیں ہو رہی. تو عمران خان نے اس معاملے پر بھی لکھا کہ اچانک سے سارا کچھ اس کیس میں ریورس کر دیا گیا، جبکہ گواہوں کے بیانات تک ریکارڈ ہو چکے تھے. اس کی اور بھی انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہے، میں جلدی سے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ٹائم کم ضائع ہو. ایک تو نواز شریف کا، دوسرا انہوں نے سانحہ بہاول نگر کا اس میں ذکر کیا کہ کیسے یہ سارا معاملہ ہوا، کون طاقتور تھا، کون کمزور ٹھہرا، اس میں یہ ساری ڈیٹیل انہوں نے دی ہے کہ یہ بھی پاکستان میں رول آف لاء کو کمزور کرنے کی ایک وجہ بنی ہے. پھر انہوں نے ملٹری ٹرائل کیس کا ذکر کیا کہ ملٹری کا جو ٹرائل ہو رہا ہے، مطلب 9 مئی کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ میری غیر قانونی گرفتاری کے بعد سے شروع ہونے والے احتجاج اور جلاؤ گھراؤ کے واقعات کی آڑ میں بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، تو ان کا جو ٹرائل ہے وہ غیر قانونی یا غیر آئینی ہے، ملٹری کی کسٹڈی میں جو ہو رہا ہے. یہ انہوں نے اس کے اوپر ایمفسائز کیا اور چیف جسٹس سے مطالبہ کیا کہ ان کے جو کیسز ہیں ان کو فوری طور پر ٹیک اپ کیا جائے، یعنی ٹیک اپ تو ہوا ہے، جو کیس ہے ان کو فکس کیا جائے ہیئرنگ کے لیے. تو آج ہی کے دن کی ایک اور اپڈیٹ بھی یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر آج ملاقات کی ہے انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ سے، اور اس ملاقات کا ہمیں پتہ تو چل گیا تھا اس سے پہلے کہ ہم ذرا ویریفیکیشن کرتے، تو بیرسٹر گوہر نے خود ہی ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ جی ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ جو ان کے کیسز پینڈنگ ہیں ان کو سماعت کے لیے فکس کیا جائے. خاص طور پر مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ اور 1-2 اور کیسز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کو ٹیک اپ کرے. تو آج اس حوالے سے رجسٹرار سپریم کورٹ سے ان کی ہونے والی ملاقات بھی اہم ہے. اور پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد ملٹری ٹرائل کا جو کیس ہے وہ 24 اپریل کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں کہ حسان نیازی اور کوئی ایک آدھ اور بھی ہیں، عباد فاروق، وہ کہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے یا واٹ ایور، کچھ اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہے، ویریفائڈ نہیں ہے، بٹ بہت سارے لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے اپنے خاندان کے لوگ کر رہے ہیں کہ ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی. اینی ویز آگے چوتھے نمبر پر عمران خان نے اپنے اس خط میں کمشنر راولپنڈی کا جو بیان تھا انتخابی دھاندلی کا اعتراف کرتے ہوئے جو انہوں نے کیا تھا اس کا پورا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ اس بیان کے بعد منظر عام سے غائب ہے اور وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ ہے. تو کیا اتنے بڑے پیمانے پر اگر دھاندلی ہوئی ہو تو سپریم کورٹ کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس بارے میں بھی انہوں نے ذکر کیا. اور آخری لائن میں لکھا کہ عوام اب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. نمبر 4 پوائنٹ کے آخر میں لکھا کہ اتنی بڑی دھاندلی کے بعد اب آگے کیا ہونا ہے، عوام اس حوالے سے بھی کنسرن ہے. پھر نمبر 5 پہ وہی میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی زیر التوا کیسز ہیں جو فکس نہیں ہو رہے، جن میں 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کا معاملہ بھی شامل ہے، اور بھی کئی کیسز ہیں. عمران خان کو الیکشن لڑنے کے حوالے سے اجازت دینے کا کیس تھا، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے اور کم از کم ان کی سنوائی ضرور کرے جو زیر التوا کیسز ہیں. اور 6 نمبر پر عمران خان نے مخصوص نشستوں کو نہ دیے جانے کا جو معاملہ ہے اس کا ذکر کیا اور چیف جسٹس سے کہا ہے کہ یہ جمہوریت کی بنیادی اساس ہے کہ اقلیتوں کا یا خواتین کا یا مخصوص نشستوں کا جو کوٹا ہے وہ اس سیاسی جماعت کو ملنا چاہیے جن کے پلیٹ فارم سے منتخب ہو کے ارکان آئے ہیں. تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ اس بارے میں بھی نوٹس لے. تو یہ مین 6 پوائنٹس تھے، لیکن اس کے آخری پیرے میں انہوں نے جو باتیں لکھ دی ہیں چیف جسٹس کے نام، وہ پیرا میرا خیال پڑھنے والا ہے. اگر آپ کو ملے وہ پیج میں یہاں پہ ڈسپلے بھی کر دوں گا، اگر آپ روک کے پڑھنا چاہیں اسٹل کر کے تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا پاورفل انہوں نے یہ خط ڈرافٹ کیا اور پھر عمران خان کے دستخط بھی نیچے کیے گئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ان سے دستخط کروائے گئے ہیں کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے جیل میں کاپی پینسل لے کے جانا ہے، کاغذ لے کے جانا، تو یا یہ ان کے الیکٹرانک سگنیچر ہیں. خیر بعد میں پتہ چلے گا، بٹ ان کے سگنیچر اس خط پہ موجود ہے.